بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس بھی شخص کو یہ تین خواب نظر آتے ہیں تو سمجھو اللہ اس سے راضی ہے اور وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فلاں اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ اس سے آسمان والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت لکھ دی جاتی ہے۔ اور جب رب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، پھر آسمان والوں میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ فلاں سے نفرت کرتا ہے، اس لیے تم لوگ بھی اس سے نفرت کرو۔ پھر زمین میں اس کے لیے نفرت لکھ دی جاتی ہے۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا بیان ہے اور اس بات کی وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام جو ویسے ہی اشرف الملائکہ ہیں، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشرف البشر ہیں، تو پکار کر کہتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ اس سے آسمان والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ چنانچہ زمین والے اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی محبت کی علامات میں سے ایک ہے کہ جب بندے کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دی جائے بائے طور کہ وہ لوگوں میں مقبول اور ہر دل عزیز ہو جائے، یہ اللہ کی اپنے بندے کے ساتھ محبت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص سے نفرت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو پکار کر کہتا ہے کہ میں فلاں سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، پھر آسمانوں والوں میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ فلاں سے نفرت کرتا ہے، اس لیے تم لوگ بھی اس سے نفرت کرو۔ پھر زمین میں اس کے لیے نفرت رکھ دی جاتی ہے، چنانچہ زمین والے سب اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بروز قیامت سب سے پہلے ان لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا جو ہر حال میں اللہ عز و جل کا شکر کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا میمون بن مہران علیہ رحمۃ اللہ الرحمن فرماتے ہیں، جو تقدیر پر راضی نہیں، اس کی حماقت کا کوئی علاج نہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں کسی انگارے کو زبان سے چاٹوں اور وہ جلا دے تو جلا دے اور باقی رہنے دے جو باقی رہنے دے، یہ میرے لیے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ جو کام ہو چکا اس کے بارے میں کہوں کاش نہ ہوتا، یا نہ ہونے والا کام کے بارے میں کہوں کاش ہو جاتا۔ حضرت سید ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایمان کی سربلندی حکم الہی پر صبر کرنا اور تقدیر پر راضی رہنا ہے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں تین خواب، جسے یہ تین خواب نظر آتے ہیں وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو ناظرین، وہ تین خواب کون سے ہیں اور ان خوابوں کی تعبیر کیا ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ کیا پتہ یہ خواب آپ کو بھی آتے ہوں لیکن آپ کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا۔ یہ تین خواب جس آدمی کو آتے ہیں وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ تین خواب کون کون سے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کا ولی ہونا اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ نمبر 1، خواب میں قرآن پاک پڑھنا۔ اگر آپ خواب میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے بہت ہی نیک بندے ہیں، اللہ پاک کے آپ بہت نیک ہی بندے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو عنقریب بہت عزت دینے والا ہے اور آپ کا رتبہ اور شان اللہ تعالیٰ بلندیوں کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اللہ پاک آپ سے راضی ہو چکا ہے۔ اگر آپ خواب کی حالت میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو آپ کی عزت، آپ کی صفائی، آپ کی شان دنیا کی نظر میں اور اللہ کی نظر میں بہت ہی اعلیٰ ہے۔ یہ اس چیز کی علامت ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ایک اچھے راستے پر چل رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قریب ترین بندے ہیں۔ اور تو اگر آپ جوان ہیں، یعنی آپ کو یہ خواب جوانی کی حالت میں آتا ہے، تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں ایک اچھا مقام اور مرتبہ دینے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی غائب سے مدد ہوتی ہے۔ نمبر 2،
خواب میں نہانا۔ اگر آپ خواب کی حالت میں نہا رہے ہیں تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے، اور ویسے بھی آپ جب نہاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے آپ کی غلاظت دور ہوتی ہے، گندگی دور ہوتی ہے، آپ کا جسم پاک اور صاف ہوتا ہے۔ جب آپ نہا کر باہر نکلتے ہیں تو بہت تازہ ترین محسوس ہوتا ہے، اور آپ کا دن بھی بہت ہی اچھا گزرتا ہے۔ خواب کی حالت میں جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نہا رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ جائیے گا کہ اللہ رب العزت آپ سے گندگی دور کر رہا ہے، آپ کے ذہن سے جو غلط خیالات ہیں وہ ختم ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی جانب بڑھیں گے، آپ نیکی کی طرف رواں دواں ہیں، آپ ایسی مقام پر چڑھ چکے ہیں جہاں پر ایک ولی اللہ ہوتا ہے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، انہی کو یہ خواب نظر آتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ خواب جوانی کی حالت میں نظر آتا ہے تو اس کی تعبیر اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی جوانی میں اللہ تعالیٰ آپ سے بے شمار گندگی دور کرنے والا ہے، اور آپ کی عزت اعلیٰ مرتبے پر پہنچنے والی ہے، آپ کی شان و شوکت بننے والی ہے، اور آپ ایک بلند درجے پر رواں دواں ہونے والے ہیں۔ اور اگر یہ خواب آپ کو بڑھاپے میں آتا ہے تو آپ سمجھ لینا اللہ تعالیٰ آپ کی گزری ہوئی اور آنے والی بقایا زندگی سے بھی گندگی دور کر دے گا۔ نمبر 3، مصلے پر بیٹھ کر رونا۔ اگر آپ مصلے پر بیٹھے ہیں اور گڑ گڑا کر رو رہے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے زار و قطار رو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ پاک آپ کو دے رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس آدمی سے راضی ہو جاتا ہے تو یہ خواب انہی بندوں کو نظر آتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، محبت فرماتا ہے۔ یہ خواب ہر کسی کو نہیں دکھتے، اللہ تعالیٰ ان بندوں کو دکھاتا ہے جو بندگی کرتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر رات کے اندھیرے میں جب سب لوگ سو جاتے ہیں تو جو لوگ اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی تمام دعائیں قبول فرماتا ہے اور ان لوگوں کو اپنی خاص بندوں میں شامل کرتا ہے، تاکہ ان لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، ان سے خوش ہے۔ اگر ایک کام آدمی کی بات کریں کہ وہ رات کے کسی بھی پہر میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو وہ مسلسل نہیں کر پاتا، وہ کسی نہ کسی وجہ سے رک جاتا ہے، لیکن ایک اللہ والا کچھ بھی حادثہ ہو جائے، چاہے اس کی طبیعت خراب ہو جائے، چاہے اس کا دل کرے یا نہ کرے، وہ رات کے پہر میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت ضرور کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، اور ایسا شخص اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے راستے میں گزار دیتا ہے، اور یہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی۔ تو اگر آپ میں سے کسی کو یہ 3 خواب آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے مزید جھک جائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے مزید گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ آپ اچھے انسان ہیں اور آپ کے ساتھ اچھا ہونے والا ہے، آپ کی عزت اس دنیا میں بڑھنے والی ہے، اس دنیا کے اندر کامیابی، عزت، دولت، شہرت آپ کے قدموں میں آئے گی، اور آخرت میں بھی آپ کو ایک عظیم الشان مرتبہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوگا۔ اور آپ کو یہ خواب نظر نہیں آتے تو آپ مایوس نہ ہوں، آپ نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، تہجد کا اہتمام کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکی کاروں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ فیمس ڈاٹ کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور 5 وقت کی نمازی بنیں۔ اللہ حافظ۔